الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ سورہ انعام آیت نمبر 157۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ سورہ نمل آیت نمبر 77۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر ہوا چلتی ہے اس کا بھی ایک کوئی مقصد ہے، سورج نکلتا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے، آدمی ادھر سے ادھر کو جاتا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے، آدمی صبح میں اٹھتا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا اللہ رب العزت کا دنیا میں نازل کرنا یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے، اور اس کا عظیم مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح چلے، کیسے اپنی زندگی گزارے، اس لیے قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب تک جئیں قرآن پر عمل کرتے رہیں۔ تو چلیے بچوں شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4 کلاس 2۔ ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں کہ سوال کیسے کیے جاتے ہیں اور عربی میں جواب کیسے دیے جاتے ہیں، یعنی سوال عربی میں کس طرح کیے جاتے ہیں اور جواب عربی میں کس طرح دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اس چیپٹر کے حساب سے جو ہم نے چیپٹر نمبر 3 میں پڑھا، اسی چیپٹر کے اکارڈنگ، اسی چیپٹر کی مناسبت سے ہم سوال کریں گے اور اسی چیپٹر کی مناسبت سے آپ کو جواب دیں گے، اور انہی الفاظوں کو ہم یوز کریں گے جو الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ یہ کہ ایک دو ورڈ اگر آ جائے تو یہ الگ بات ہے، اس کے لیے آپ نوٹ بک رکھ لیجئے، جو بھی نیا ورڈ آئے اس کو نوٹ بک میں لکھ لیجئے، اور پریکٹس نوٹ تو آپ کو رکھنی ہی رکھنی ہے، اور جتنا میں پڑھا رہا ہوں سارا کا سارا آپ کو کاپی کرنا ہے ہر حال میں، ایک ورڈ بھی نہ چھوٹے۔ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کر لیجئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو کمنٹ کر لیجئے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کوشچن نمبر 1۔ سوال نمبر 1، اوکے۔ کیف ذالک الرسم، یعنی ایک پکچر ہوتی ہے، اس پکچر کے بارے میں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ وہ پکچر کیسی ہے، اس کو ہمیں عربی میں پوچھنا ہے کہ وہ پکچر کیسی ہے۔ تو کیسے پوچھیں گے؟ کیف ذالک الرسم، کیف ذالک الرسم، آپ اس کو کاپی کریے۔ کیف ذالک الرسم، وہ پکچر کیسی ہے؟ تو اس کا آنسر ہم دیں گے عربی میں، ذالک الرسم جمیل جدا، ذالک الرسم جمیل جدا، یعنی وہ پکچر بہت خوبصورت ہے، وہ پکچر خوبصورت بہت، میننگ کیا ہوگی اردو میں؟ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پکچر بہت خوبصورت ہے، اردو میں ہندی میں اس طرح ہوگا، وہ پکچر بہت خوبصورت ہے۔ ہندی میں لکھ دیتا ہوں میں آپ کو، وہ پک بہت
खूबसूरत है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था चिड़िया के बारे में। तो उस चिड़िया के बारे में सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, आइनत तौइरु, यानी वो चिड़िया कहाँ है। हिंदी में हम कहेंगे वो चिड़िया कहाँ है। ओके, अरबी में हम कहेंगे आइनत तौइरु, यानी दो लफ्ज़ों में बात ख़त्म। आइनत तौइरु, वो चिड़िया कहाँ है। फिल क़फ़सी, ज़ालिकत तौइरु फिल क़फ़सी, तौइरु ज़ालिकत, ज़ाल, ज़ाल के ऊपर ज़बर, अलिफ, लाम, काफ, ज़ालिकत तौइरु, ये अलिफ बनाएंगे, लाम बनाएंगे, और फिर ये तौ, अलिफ ज़बर तौ बनाएंगे, ज़ालिकत तौइरु फिल क़फ़सी, ये फ़ा है, फ़ा के साथ या है, अलिफ लाम काफ फ़ा स्वाद, फिल क़फ़सी, काफ के ऊपर ज़बर, फ़ा के ऊपर ज़बर, स्वाद के नीचे ज़ेर, फिल क़फ़सी, ज़ालिकत तौइरु फिल क़फ़सी, मीनिंग क्या है, वो चिड़िया पिंजरे में है। क़फ़स मीन्स पिंजरा। ओके, फ़ी का तो पता ही है, मैं अंदर, और तौइरु मतलब परिंदा, परिंदा। ओके, तो ज़ालिकत तौइरु फिल क़फ़सी, ज़ालिकत तौइरु फिल क़फ़सी, क़फ़स पिंजरा, तौइर परिंदा यानी कि पंछी। ठीक, ज़ालिकत तौइरु फिल क़फ़सी। यहाँ पूछा गया आपसे अय्न तौइरु, वो परिंदा कहाँ है। यहाँ आप जवाब दे रहे हैं ज़ालिकत तौइरु फिल क़फ़सी। ठीक है, अब सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, क्या वो नासिर के लिए है, क्या वो नासिर के लिए है, या तो ये पूछ रहा है। देखिए, एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, अरबी में और हिंदी में क्या फ़र्क है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, क्या वो नासिर के लिए है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछेंगे, क्या वो नासिर की है। देखिए, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, लेकिन अरबी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह पर। अरबी में क्या होता है, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस आएगा। क्या, देखिए, अहुआ लिफरीदिन, आ का हमने बताया था, मीनिंग है व्हाट, यानी क्या। आ की मीनिंग क्या है, क्या। तो हुआ, हुआ तो हमने बताया था आपको जालिका। ठीक है, यानी वो, वो। तो हुआ लिफरीदिन, ले नासिरिन, ली नासिरिन, हुआ ले नासिरिन। देखिए, क्या वो नासिर के लिए है और क्या वो नासिर की है, दोनों के लिए यही आएगा। क्या वो नासिर की है, लाम लगाने से खाली दोनों मीनिंग आ जाएंगे इसमें। क्या वो नासिर के लिए है या क्या वो नासिर की है। अब चूंकि इन दोनों सेंटेंस से हम क्या मीनिंग ले रहे हैं, मीनिंग यही ले रहे हैं, क्या वो नासिर के लिए है, यानी इससे भी हमें यही मीनिंग लेनी है, क्या वो नासिर की है।
اور اس سے بھی یہی میننگ لینی ہے. یعنی دونوں صورت میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں کا مالک کیوں کون ہے، ناصر ہے کیا. اس کا بھی یہی مطلب، اس کا بھی مطلب. تو عربی میں ان دونوں کے لیے ایک ہی سینٹنس ہے، اہو لناصرین. کچھ جواب ہے اس کا نعم. جواب دے دو آپ. نعم ہوا لناصرین، ہوا لناصرین. ہاں وہ ناصر کی ہے، یا ہاں وہ ناصر کے لیے ہے. اوکے. تو ہاں وہ ناصر کے لیے ہے اور ہاں وہ ناصر کی ہے، دونوں میں ایک ہی بات ہے. اب ہم اگلا دیکھتے ہیں. اہوا اسود، اہوا اسود، اہوا اسود. میننگ لکھ دیتا ہوں. کیا وہ کالی ہے، کالا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کا آنسر دیں گے. نعم کہہ کے بھی آنسر آپ دے سکتے ہیں. نعم ہوا اسود، کہہ سکتے ہو ہاں وہ کالی ہے. اگر کالی ہے تو کالے بتا دو، اور اگر کسی اور کلر کی ہے، ابیضن ہے یعنی کہ سفید ہے، تو آپ ابیضن کہہ دو. ابیضن اگر سفید ہے تو سفید کہہ دو. ٹھیک ہے. ہاں وہ سفید ہے یا کالی ہے، اس طرح سے آپ بتا سکتے ہو. کیونکہ ابھی آپ نے دو کلر پڑھے ہیں، اس وجہ سے میں وہی ورڈ آپ کے لیے یوز کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو نئے ورڈوں میں الجھ کر کے سینٹینس کا طریقہ نہ بھول جائیں. تو اس لیے پرانے ورڈس ہی میں یوز کر رہا ہوں. چلیے اگلا سینٹینس دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم پوچھیں گے کیا وہ خوبصورت ہے، تو عربی میں کس طرح پوچھیں گے. جیسے فار ایگزامپل میں نے ہندی میں لکھ دیا، کیا وہ خوبصورت ہے. یہ سینٹینس ہے نا، اس کو ہم عربی میں کیسے بولیں گے. چلیے عربی سمجھتے ہیں. ہوا جمیل، کیا وہ خوبصورت ہے. جمیل مطلب خوبصورت. جمیل مطلب خوبصورت. خوبصورت ہے. اگر سوال کرنے والا سوال کرے کیا وہ خوبصورت ہے، تو اس کا آنسر کیا دیں گے. نعم، نعم ہوا جمیل جدا. ایسا کہہ دو آپ، جمیل جدا. کیونکہ چیپٹر نمبر 3 میں آپ نے یہی پڑھا تھا، ہوا جمیل جدا. اس لیے میں نے کوشچن بھی وہی یوز کیا جو آپ نے چیپٹر نمبر 3 میں پڑھا تھا لائیو رات. یہ سینٹینس یوز کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ طوطا ہے. تو ہم عربی میں اس سینٹینس کو کیسے بولیں گے. اس سینٹینس کو عربی میں ہم کیسے پوچھیں گے، یہ کوشچن ہے نا. چلیے عربی میں پوچھ کے دکھاتے ہیں آپ کو. ہوا ببغاء، کیا پوچھیں گے. ہوا ببغاء، کیا وہ طوطا ہے. دیکھیے یہ والا سینٹینس، یہ والا سینٹینس ہم نے پوچھا، تو یہ عربی میں اس طرح کا نقشہ بنا. عربی میں یہ ہوگا، ہندی میں یہ ہوگا. کیا وہ طوطا ہے، کیا وہ طوطا ہے. اب اس کا ہم جواب دیں گے. نعم
ہوا ببغاؤ، خالی نام لگا دیں گے بس. دیکھیے کتنا آسان ہے ماشاء اللہ. نعم ہوا ببغاؤ، کتنا آسان ہے. جو سینٹینس آپ سے کوشچن میں پوچھا گیا تھا سیم وہی کاپی کرنا. دیکھیے ہوا ببغاؤ آپ نے یہ والا ہوا ببغاؤ آپ نے کوشچن میں پوچھا، سیم وہی آنسر میں آ گیا. یہ دیکھیے خالی دو ورڈ یہ چینج ہوئے بس. کوشچن کے لیے آپ نے یہاں پر حمزہ لگا دیا اور آنسر کے لیے آپ نے یہاں پر کیا لگا دیا؟ نعم لگا دیا. اگر آپ نے یہاں پر حمزہ لگا دیا تو یہ کوشچن بن گیا، یہاں پر آپ نے نعم لگا دیا تو یہ آنسر بن گیا. کتنا ایزی ہے ماشاء اللہ، ہے نہیں ایزی؟ بہت ایزی ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نا. تو دیکھیے کتنا آسان کر دیا. کوشچن بھی ویسے ہی، آنسر بھی ویسے ہی ماشاء اللہ، ہے نہیں آسان. چلیے اب ہم سمجھتے ہیں اگلے کوشچن کو اور اگلے آنسر کو. کوشچن کیسے کریں گے؟ اگر ہمیں پوچھنا ہے کہ کیا یہ پنجرا بڑا ہے، جیسے ہم ہندی میں ایک کوشچن لکھ دیتے ہیں یہاں پر، کیا وہ پنجرا کیا وہ پنجرا بڑا ہے؟ اب ہم اس کو عربی میں کیسے پوچھیں گے؟ عربی میں ہم کیسے پوچھیں گے؟ تو چلیے عربی بنا لیتے ہیں. اذالک القفص کبیر، ذالک القفص، ذالک القفص کبیر. یہ عربی میں پوچھیں گے ذالک القفص کبیر. آپ کو پتہ ہے قفص کی میننگ پنجرا، یہ بھی پتہ ہے. ذالکہ کی میننگ کیا ہے؟ وہ میننگ کیا ہے؟ یعنی کہ کوشچن واٹ، یہ تو بتا چکے ہیں ہم، ہے نا. کیا وہ قفص جو ہے وہ قفص بڑا ہے؟ اب اس کا آنسر دیکھیں گے. کوشچن کی جگہ ہم کیا لگا دیں گے؟ کوشچن ورڈ کی جگہ کیا لگائیں گے؟ کوشچن ورڈ کی جگہ لگائیں گے آپ نعم. ٹھیک، اور اس کے بعد سیم وہی سینٹینس آپ کاپی کر دیں گے. کیا؟ ذالک القفص، ذالک القفص کبیر. دیکھیے کتنا آسان ہے. کوشچن میں بھی وہی ہے، آنسر میں بھی وہی ہے. اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتا ماشاء اللہ. اب اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. کیا یہ سبق مشکل ہے؟ اگر ہم ہندی میں پوچھیں اس طرح، کیا یہ سبق مشکل ہے؟ کیا یہ سبق مشکل ہے؟ تو عربی میں آپ کس طرح سے پوچھیں گے؟ اہذا الدرس صعب، اہذا الدرس صعب، کیا یہ سبق مشکل ہے؟ کیا یہ سبق مشکل ہے؟ اب آنسر دیجئے.
देखिए मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि क्वेश्चन वर्ड की जगह आपको आंसर वर्ड लिखना। यहाँ पर भी ऐसे करिए, ये क्वेश्चन वर्ड की जगह है, यहाँ पर आप क्या करिए, आंसर वर्ड लिख दीजिए। आंसर वर्ड क्या होगा? ला। हाज़ा दरसु सहलुन। ये सबक आसान है। ला सअबुन, मुश्किल नहीं। ये आंसर वर्ड आ गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन वर्ड जहाँ पर आया था वहीं आंसर वर्ड आ गया आपका। हादत दरसु ऊपर था, हादत दरसु नीचे कर दिया आपने। अब चूंकि यहाँ मना करना था आपको, इसके अपोजिट जाना था, इसलिए क्या किया आपने, यहाँ सअबुन था, यहाँ पर आसान कर दिया आपने। ला सअबुन, मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये था चैप्टर आपका, इसमें माशाल्लाह काफ़ी इन्जॉय किया आपने और काफ़ी आसानी के साथ आपने क्वेश्चंस आंसर्स को सीखा कि हिंदी में हम जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं उनको अरबी में हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ये आपने माशाल्लाह सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सदक़े जारिया को जारी रखते हुए अपने नामाए अमाल में नेकियां बढ़ाइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। अल्लाह तबारक व ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।